حضرت مولائے کائنات مولا علی بن ابی طالب کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت علی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور مولائے کائنات کے علم کا کیا کہنا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس وقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس وقت کوئی میرے پاس ایسا شرعی مسئلہ آ جائے اس وقت علی بن ابی طالب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت سے میں یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں لولا علی لحلق عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی جو ایسے شرعی مسائل آ جاتے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے جوابات کے لیے حضرت علی کے پاس ان سائلین کو بھیجا کرتے تھے کہ آپ حضرت علی کے پاس جائیں، یہ جواب اس سوال کا ان کے پاس ہوگا۔ اور میرے علی کا کیا کہنا، کسی نے کیا خوب کہا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ کسی نے کہا کہ لگاتا تھا نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عزیزان محترم، روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورۃ المائدہ کی آیت مقدسہ۔ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے رکوع میں آپ تھے، تو ایک سائل دروازے پہ آ گیا اور اس نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو آپ نماز کی حالت میں ہیں، تو آپ نے سائل کو، اس فقیر کو اشارہ کیا کہ آؤ میرے انگلی سے، میرے ہاتھ سے انگوٹھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی وہ لے جا اتار کر۔ تو علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ جو آیت نازل ہوئی نا، یہ اس وقت نازل ہوئی آقا کریم علیہ السلام پر جب حضرت علی نے حالت نماز میں اللہ کی راہ میں خیرات دے دی انگوٹھی چاندی کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا صرف مددگار اللہ تعالی اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور ایمان والے وہ بھی مددگار ہیں، ایمان والے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں اور صحیح نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، وہم راکعون، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو
یہ لفظ آیا، اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ تبارک و تعالی نے لیا، اور یہ پورے قرآن میں 88 مرتبہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ کسی نے اس واقعے کے بعد جب حضرت مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ اے علی، نماز کی حالت میں آپ نے انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پہ دے دی، اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، آپ نماز میں تھے، آپ یہ عمل بعد میں بھی کر سکتے تھے سلام کے بعد، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب تک نماز مکمل کرتا اس وقت وہ سائل چلا جاتا یا میری زندگی مجھ سے وفا نہ کرتی، شان بہتر قرار سنے، اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرے، کیا مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سوچا نماز میں تھا، رکوع میں تھا، اگر میں سلام کے بعد یہ انگوٹھی دے دوں اللہ کی راہ میں تو یہ سائل چلا جائے، یہ پھر مجھے سائل نہ ملے گا، یا میری زندگی مجھ سے وفا نہ کرتی، تو میں نے نماز کی حالت میں یہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دی، خیرات دے دی۔ اور مفسرین نے لکھا وہ نماز غالباً نفل نماز تھی مولا کائنات کی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں اس آیت مقدسہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب بھی انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالی دولت دے، جائیداد دے، تو اس وقت کو غنیمت جانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ بعض اوقات فصل کے پیسے آ جاتے ہیں، بعض اوقات بزنس کے پیسے آ جاتے ہیں منافع کے طور پر، بندہ کہتا ہے کہ میں بعد میں یہ مہینہ آئے گا رجب کا تو بعد میں دوں گا۔ مولا کائنات کی سنت دیکھیں، وہ نماز نفل میں ہے، سائل مانگنے آیا ہے خیرات، تو آپ نے حالت رکوع میں اس سائل کو کہا کہ آؤ میرے ہاتھ سے چاندی کی انگوٹھی اتار لو، میں نے یہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دی۔ یعنی جو بھی پیسہ آئے سب سے پہلے کچھ حصہ بندہ اللہ کی راہ کا نکالے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دوں گا، تو اللہ کریم پھر اسے ملٹی پلائی 10 سے کر دے گا۔ اگر 1 لاکھ آپ کے پاس آیا ہے، اس میں سے 10,000 روپے آپ اللہ کی راہ میں مسجد میں یا مدارس میں یا کسی غریب کو دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو میں جو 1 روپیہ میری راہ میں دے گا میں اسے 10 گنا زیادہ کر کے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10,000 کو 10 سے ضرب لگائے گا، اور وہ 10 سے ضرب جو ہوگا وہ 1 لاکھ روپیہ بنے گا۔ آپ دیں گے اللہ کی راہ میں 10,000 مگر ملے گا 1 لاکھ روپیہ۔